نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا صدق الله العظيم۔ حضرات، آج درس قرآن جو ہے وہ مساجد کے متعلق جو ہے وہ آج بیان ہو رہا ہے۔ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور شفا کے مراکز ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ جتنی مساجد ہیں، سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی مسجد حرم کعبہ، کعبۃ اللہ جو حرم ہے، جو مسجد ہے، اس کا رتبہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی کا مرتبہ اور رتبہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصی کا رتبہ اور مرتبہ ہے، اور اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ۔ بہرحال یہ مساجد جو ہیں ان میں جو ہے وہ آدمی کا یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ جڑتا ہے۔ وہ کیسے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ملاقات ہوئی بالکل آمنے سامنے، تو اللہ پاک نے پوچھا کہ اے میرے پیغمبر، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی ارشاد فرمایا، عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ اس تحفے کو قبول کیا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ تحفے تحائف جو ہے وہ عطا کیے۔ جب یہ سلسلہ جاری رہا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذکر بھی کیا، ذکر خیر کیا کہ ان کا کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے آگے سے فرمایا کہ میں جو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں 5 وقت کی نماز، 5 وقت جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا، یہ تحفہ جو ہے یہ آپ کی امت کے لیے ہوگا۔ گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ جو ہے مجھ سے ملاقات کی ہے، لیکن جو میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں نماز کا تحفہ، یہی آپ کا امتی اور میرا بندہ جو ہے مجھ سے دن اور رات میں 5 دفعہ جو ہے وہ ملاقات کرے گا۔ تو گویا یہ عشق کی سیڑھیاں ہیں، یعنی اللہ کا بندے کے ساتھ اور بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک محبت اور عشق بھی ہے، عشق کی سیڑھیاں بھی ہیں۔ اور 5 وقت کی نماز جب بندہ باجماعت ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر زمزم کا کنواں ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ شِفَاءٌ، کہ یعنی یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ ہر مرض کی جو ہے وہ شفا ہے۔ گویا آپ کو اگر کوئی بھی تکلیف ہے جسم کے اندر، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے، یا کوئی وبا ہے، یا کرونا وائرس ہے، یا کوئی اور تکلیف ہے، تو زمزم کا پانی جب آپ پئیں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کر دے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کے پانی پینے کے ساتھ ہی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے تو مختلف طریقے کے عذاب جو ہیں وہ امتوں کے اوپر آتے ہیں، جیسے پہلے امتوں کے اوپر بھی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں، لیکن ان میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ان کی امت ہے ان میں فرق یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، جہاں ان پر بہت سارے اور جو ہے وہ سزا کے طور پر ان کے اوپر جو وبائیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی شکلوں کو بھی بگاڑ دیا اور ان کو ذلیل بندر بھی بنا دیا اور ان کی شکلیں خنزیر والے بھی بنا دی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی شکلوں کو تبدیل نہیں کیا، لیکن مختلف طریقے کے عذاب جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ عذاب جو مختلف آتے رہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی وبا اور تکلیف اور مصیبت آتی، آپ فرماتے کہ مسجدوں کا رخ کرو، یعنی
مسجدوں کے متعلق فرماتے کہ آپ مسجدوں میں چلو، مسجدوں کا رخ کرو، وہاں جا کر 2 رکعت حاجت پڑھو، اور صحابہ اکرام جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور جس مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے اللہ پاک وہ تکلیف دور فرما دیتے تھے۔ تو گویا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ شفا کے مراکز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج یعنی پوری دنیا جس موذی مرض وبا میں جو ہے وہ یعنی کرونا وائرس کے اندر جو ہے وہ یعنی مبتلا ہے، تو یعنی اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ پاک ناراض ہیں تو اللہ پاک سے آپ سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ میں نقل کر دیتا ہوں، اس سے ہماری جو ہے وہ دل اور دماغ بھی کھل جائے گا اور ہمارے لیے ایک عبرت کے لیے نمونہ بھی ہوگا۔ حجاج بن یوسف جب مسجد حرم میں کعبۃ اللہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب دروازے کے اوپر پہنچے تو ایک نابینا آدمی جو ہے وہ بیٹھا تھا اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مانگ رہا تھا۔ تو حجاج بن یوسف وہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھئی تم یہاں کیوں بیٹھے اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جناب کہ میں نابینا ہوں، کوئی کام نہیں کر سکتا، تو میں لوگوں سے کچھ اپنی امداد کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اللہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر تم جو ہے وہ لوگوں سے مانگ رہے ہو؟ میرا نام حجاج بن یوسف ہے اور میں اس وقت کا یعنی بادشاہ اور خلیفہ ہوں۔ یاد رکھو میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں تو تمہاری آنکھیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ حجاج بن یوسف معاف نہیں کرتا۔ جب حجاج بن یوسف نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اندر چلا گیا تو اس کے بعد وہ آدمی جو نابینا تھا وہ رونے لگ گیا اور اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اے اللہ، اگر حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اگر میری آنکھیں نہ آئیں تو وہ مجھے قتل کر دے گا اور مجھے سزا دے گا، تو اے اللہ جو ہے وہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ تو جب حجاج بن یوسف واپس آیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس نبینا کو آنکھیں عطا کر دی۔ تو جب اس کو آنکھیں ملی تو حجاج بن یوسف نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت حجاج بن یوسف نے ایک بات کی اور کہا کہ کاش اگر تم اس سے پہلے اسی طرح سچے دل کے ساتھ گڑ گڑاتے اور روتے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، تمہیں پہلے اس سے پہلے ہی تمہیں یہ جو ہے آنکھیں جو ہے وہ مل چکی ہوتی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر بندہ جب اس مرض میں مبتلا ہے تو ہر بندہ زبانی کلامی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ تو معاف فرما، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں تمام حضرات سے، خواتین و حضرات سے، کہ آپ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اور روئیں۔ جب سچے دل کے ساتھ آپ معافی مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس کا یعنی کہ کیا صلہ ملے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت عطا کرے گا جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میری آج گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے آج کے اس موذی مرض جو کرونا وائرس کی اس وبا میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر ایک خوف مسلط ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ یعنی وہ اس جو وقت مقرر ہے وہ 1 سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کس مرض سے، کس جگہ پر، کہاں پر، کس طریقے سے کس نے مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے۔ ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ سچے دل کے ساتھ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک جو ہے یہ کام جو ہے وہ ہمارا نہیں بنے گا، کام جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ دل کی یہ بات بتا رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے والا جو ہے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اس وبا کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہوگا اور کرونا وائرس جو ہے یہ ان کے بالکل نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ 5 وقت کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر نمازی
صاف ستھرا ہو کر، پاک صاف ہو کر، وضو وغیرہ کر کے، اپنے ہاتھ منہ دھو کر جو ہے وہ جب 5 دفعہ مسجد میں جائے گا تو لازمی بات ہے کرونا وائرس جو ہے وہ اس کے بالکل قریب ہی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نماز فرض ہیں 5 وقت کی، وہ جماعت کے ساتھ آپ مسجد میں ادا کریں تو انشاءاللہ کرونا وائرس کبھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اور جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ آپ اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ وہاں بھی جو ہے وہ بھی گھر بھی ویران نہ ہوں، وہ بھی اللہ کی عبادت جو ہے وہاں بھی اللہ کی عبادت ہو، لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اور مساجد کے اندر بھی لوگ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ مشغول ہوں۔ بہرحال میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو یعنی زیادہ فکر بنی ہوئی ہے مساجد کی کہ وہاں اجتماع ہوگا، کرونا وائرس پھیلے گا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد میں آنے سے اور مسجد میں عبادت کرنے سے کرونا وائرس جو ہے وہ کبھی نہیں پھیلے گا۔ آپ بازاروں کی طرف توجہ کریں، بازاروں کو دیکھیں کہ وہاں احتیاطی تدابیر کی دھجیاں جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں، وہاں جو ہے کوئی پرہیز نہیں ہو رہا، کوئی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار نہیں کی جا رہی، لیکن مساجد کے اندر جو 20 نکاتی معاہدہ ہوا ہے، علماء اکرام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عوام الناس نے بھی اور مساجد کے امام نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس پر عمل کیا ہے۔ اس وقت جو ہے علماء اکرام اور مساجد کے جو امام ہیں وہ مبارکباد کے جو ہے وہ مستحق ہیں۔ میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس موذی مرض سے جو ہے وہ اللہ پاک بچائے، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔